نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حبيب الله لا فخر أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ معزز طالبات، سیرت کے سلسلے میں کلام چل رہا ہے۔ سیرت کا عنوان ایک سمندر ہے، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد، پھر نبوت سے پہلے، پھر نبوت کے بعد، پھر ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے پہلو ہیں۔ تو باقاعدہ اس میں تفصیلی کلام ہوگا، بہت ساری ضروری باتیں، ہدایات، نصیحتیں، عبرتیں، دونوں جہاں کی زندگیاں سنوارنے کی باتیں بہت آئیں گی۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، سیرت صرف اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اپنانے سے دونوں جہاں میں کامیابی ملتی ہو۔ ہر ایک کی زندگی سیرت نہیں ہوا کرتی۔ سیرت کا لفظ صرف اسی کو کہا جائے گا جس میں دونوں جہاں کی کامیابی مضمر ہو، چھپی ہوئی ہو۔ بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ پھر میں شروع کروں گا۔ تو اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت کے سلسلے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعظیم کے سلسلے میں، رحمت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کو بنانے کا جب ارادہ کر لیا تھا تو اسی وقت اللہ نے یہ سوچ لیا کہ یہ نبیوں کا سردار ہوگا، اور یہ پورے عالم کے لیے نبی بنیں گے، اور یہ پورے عالم کے لیے رحمت بن کر جائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رب العالمین، رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کی رحمت جیسے پورے عالم کے لیے ہے، نبی کی رحمت بھی پورے عالم کے لیے ہے۔ کل قیامت کے دن لوگ جنت جہنم میں جانے کا تو دور کی بات، فیصلہ ہونا تو دور کی بات۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، رحمت، اللہ کی رحمت غیروں پر بھی ہے، کافروں پر بھی ہے، جانوروں پر بھی ہے، جانداروں پر بھی ہے، مردوں پر بھی ہے، چرندوں پر بھی ہے، پرندوں پر بھی ہے۔ دنیا کے ہر ذرے ذرے پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے نبی کی رحمت بھی ہے۔ تو ایک میں مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ کل قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک،
کوئی گردن تک، کوئی پورا ڈوب جائے گا، کوئی ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، کوئی اس میں تیرتا ہوگا. گناہوں کی جیسے گناہ ہوں گے ویسی سزا ہوگی. تو لوگ پریشان ہو جائیں گے وہاں کے احوال. اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں قیامت کے احوال، موت کے احوال کو کبھی نہ بھولو. اس چیز کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. قیامت کے احوال، ایک کتاب ہے قیامت کے ہولناک مناظر. قیامت کے ہولناک مناظر. تو اللہ سورہ مزمل میں فرماتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ دن جس میں وہ دن ایسا ہوگا، اس کی ہولناکی ایسی ہوگی، اس کی آزمائش، اس کے احوال، اس کی حالتیں ایسی ہوگی کہ اگر بچوں پر بھی وہ حالتیں آ جائیں تو بچے بوڑھے بن جائیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا. ولدان کہتے ہیں بچوں کو، شیبا کہتے ہیں بوڑھوں کو. تو وہ دن کے حالتیں، اس دن کی پریشانی بچوں کو بوڑھا کر دے گی. اب بوڑھا کر دے گی کا مطلب بال سفید ہو جائیں گے، آنکھیں کمزور ہو جائیں گی، کان کمزور ہو، جیسے بوڑھوں کی جو علامتیں ہیں وہ بچوں میں آ جائے گی ہولناکی کی وجہ سے. اور ایسے دن کو ہم بھول کر زندگی گزار رہے ہیں. ہولناکی کیا منظر ہوگا. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سورہ حج کی ابتدا ہے، ابتدا نام ہے سورت کا حج. پارہ نمبر 17 میں آپ لوگ دیکھ لیجئے بعد میں وقت ملنے پر. سورت کا نام ہے حج، جس میں حج کے ارکان کیے جاتے ہو، جس میں احرام پہنا جاتا ہو، قربانی دی جاتی ہو، حلق کیا جاتا ہو، طواف زیارت کیا جاتا ہو، عرفات میں جایا جاتا ہو، مزدلفہ کو جایا جاتا ہو، مینا کو جایا جاتا ہو. ان احوال کو بیان کیا گیا ہے اس سورت میں. لیکن اس کی ابتدا کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اے لوگوں، اللہ جو خطاب کر رہے ہیں اس سورت کا، کیسے کر رہے ہیں؟ اے لوگوں. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت مسلمانوں پر بھی آئے گی، غیروں پر بھی آئے گی. یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا نہیں کہا اللہ. اے ایمان والوں ڈرو اس دن سے نہیں، اے لوگوں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تمہارے رب سے ڈرو. کیا بول رہے آگے؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بڑی بھیانک چیز ہے. شیء، بہت بھیانک چیز ہے، بہت ہولناکی ہے. آگے خود اللہ بیان کرتے ہیں یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتا بچہ ساتھ میں ہو تو بھی اس کو پھینک دے گی. ماں کی محبت ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن اس دن کی ہولناکی، اس دن کی پریشانی ایسی ہوگی، اپنے سینے سے لگائے ہوا بچہ بھی اگر ہوگا تو اس ڈر سے، اس خوف سے اس کو پھینک دے گی. جیسے دودھ دینے والی جو گائے ہوتی ہے، بھینس ہوتی ہے، جب وہ کسی چیز سے ڈر جاتی ہے، خوف کھا جاتی ہے، دل میں دہشت بیٹھ جاتی ہے، تو وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہولناکی کی وجہ سے. اس کا منظر پرسوں ہی دیکھنے کو ملا.
وہ جو ونائک چترتھی تھی اس میں ڈی جے ڈال کر ایسے آوازیں کیے جا رہے تھے جس کی وجہ سے دودھ دینے والی گائیں اور بھینس ڈر گئے، اس دن دودھ نہیں دیے۔ کئی سارے جو دودھ خریدنے والے تھے وہ سب دینے والے تھے، وہ سب کہنے لگے آج ہماری بھینس دودھ نہیں دی، آج ہماری گائیں دودھ نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ ان آوازوں کی وجہ سے وہ ڈر گئی ہیں، ان آوازوں کی وجہ سے وہ دہشت کھا گئی ہیں۔ تو یہی ایک مرحلہ اللہ بیان کر رہے ہیں، یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ، مرضعہ کہتے ہیں دودھ پلانے والی عورت کو، بچے کو دودھ پلانے والی، اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، دودھ پلانے والی عورت تو اپنے بچے کو پھینک دے گی، اور حاملہ عورت جو پریگننٹ ہوتی ہیں وہ عورت اپنے وقت سے پہلے بچے کو باہر کر دے گی۔ ارے 9 مہینوں کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی وہ ڈیلیوری ہو جائے گی، بچہ باہر آ جائے گا، ڈر کی وجہ سے، وحشت، دہشت۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور اس دن لوگوں کو تم نشے میں دیکھو گے۔ یعنی کہ اب جیسا ایک آدمی شراب پی لیتا ہے تو اب اس کو خود معلوم نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا دیکھ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، کون میرے سامنے ہے، یہ احساس، یہ چیز اس کے اندر نہیں رہتی۔ اللہ خود کہہ رہے تم اس دن لوگوں کو نشے میں دیکھو گے، اور اللہ خود آگے کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، ارے وہ نشہ نہیں ہوگا، تو پھر وہ کیا ہے؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ اللہ کا عذاب ہے، عذاب جو لوگوں کو نشے کی طرح دیوانہ کر دے گا، ڈر خوف کی وجہ سے دیوانہ کر دے گا۔ جیسے شراب پیا ہوا آدمی کو ہوش نہیں رہتا، ایسے ہی قیامت کے عذاب سے، قیامت کے ہولناکی سے، قیامت کے مناظر سے آدمی بے ہوش ہو جائے گا، اس کو ہوش تک نہیں رہتا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اسی کو اللہ نے کہا یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ تو سب لوگ مل کر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جائیں گے، کافر بھی، یہود بھی، نصارہ بھی، مسلمان بھی، ماننے والے بھی، گنہگار بھی، سب مل کر وہاں جائیں گے۔ آپ دنیا کے ابا ہیں، آپ سب سے پہلے نبی ہیں، آپ آدم علیہ السلام ہیں، اللہ نے آپ کو جنت میں رکھا تھا، اللہ آپ کی بات کو سنے گا، آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ اللہ حساب کتاب کو شروع کر دے۔ حضرت آدم کہیں گے ارے اللہ کے بندوں، آج کی یہ ہولناکی ایسی ہے کہ اللہ کے سامنے میری زبان بھی نہیں کھل سکتی، میں نے بھی ایک خطا کی ہے، میرے سے بھی ایک غلطی ہو گئی ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں اس درخت کے قریب نہیں آنا، اللہ مجھے بولا تھا۔ فَأَكَلَا، ان دونوں نے اسے کھا لیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، خود اللہ نے کہا فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ اب اللہ کے سامنے جا کر اگر میں سفارش کروں، ریکمنڈیشن کروں، اور اللہ مجھ سے یہ سوال کر لے تو میں کیا کروں؟ میں جواب نہیں دے سکتا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ لوگ مجھے معاف کر دیجئے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، حضرت نوح سے سوال کرو، وہ سب سے پہلے رسول ہے، شاید وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، شاید وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ تو پھر سب مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کے پاس بھی یہی ایک گزارش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں،
آپ پہلے رسول ہیں، آپ اللہ کے سامنے سفارش کر دیجئے، ہمارے لیے پوچھئے۔ تو کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا جملہ سنیے کہ دیکھو میں تو اللہ کا رسول ہوں، اور لوگ ان کو کہتے ہیں آپ 950 سال تک اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے ہیں، آپ اللہ کے رسول، پہلے رسول، حضرت آدم دنیا کے پہلے نبی، پہلے انسان بھی، اور حضرت نوح سب سے پہلے رسول۔ بتایا میں رسول اور نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی شریعت جو ہوتی ہے پہلے رسول کا پابند ہوتا ہے، اور رسول نئی شریعت کو لے کر آتا ہے۔ تو سب لوگ یہ کہنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ارے اللہ کے بندوں، میں اللہ کے سامنے سفارش کیسے کروں؟ میری بھی تو یہ غلطی ہوئی ہے، میں نے میرے بچوں کے سلسلے میں، میرے بیٹے کے سلسلے میں اللہ سے سفارش کر دیا تھا اس وقت جب عذاب آیا۔ 80 پر 2 لوگوں کو لے کر جب میں کشتی میں جا رہا تھا، میرا بیٹا خود میری کشتی میں نہیں آیا، میرا بیٹا خود میری بات کو نہیں مانا، میرا بیٹا خود مجھ پر ایمان نہیں لے کر آیا۔ تو اس وقت جب اللہ نے مجھے کہا کہ عذاب آنے والا ہے، تو میں نے میرے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، آج آپ لوگ بھی اس جگہ پر اپنے ابو کو رکھو۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیاری بیٹی، اے میرے لاڈلے بیٹے، اے میرے لاڈلی بیٹی۔ ایک باپ کی دل بھری محبت سے نکلا ہوا جملہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ یا بنیا، میرے دل کے ٹکڑا، میرا جگر کا ٹکڑا، جو بھی جملہ ہو وہ اس کا ترجمہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ کیا کہا؟ ارکم معنا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ میرے کشتی میں آ جا، مجھ پر ایمان لے کر آ جا، اللہ کو ایک مان لے، مجھے رسول مان لے۔ وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، نہ ماننے والوں میں سے نہ ہو جا، کافروں میں سے نہ ہو جا، جہنمیوں میں سے نہ ہو جا۔ اس جگہ آج دنیا کے تمام باپ ہے اور پوری دنیا کی اولاد، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، اللہ جن لوگوں کو بچا لیا ہے وہ نہیں ہے، باقی سب کی اولاد آج نوح کے بیٹے کی جگہ میں کھڑے ہوئے ہیں، نوح علیہ السلام۔ ہر باپ اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ بیٹی زندگی بنا لے، بیٹی اچھی بن جا، بیٹی فرما بردار بن جا۔ باپ کی ایک فریاد ہے، جو مان رہے ہیں وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح بننے سے بچ رہے ہیں، جو نہیں مان رہے ہیں وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح غرق ہو رہے ہیں۔ وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، ایک باپ کی فریاد ہے، ایک باپ کی گزارش ہے۔ یہ بیٹا کہتا ہے، جیسے کہ آج کل کے لڑکیاں لڑکے بھی کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں نا، ایسے ہی یہ بھی جواب دیا۔ کیا کہا؟ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، اے میرے ابو، یہاں جو پہاڑ ہے اس پہاڑ پر میں چڑھ جاؤں گا، یہاں جو پہاڑ ہے اس پہاڑ پر میں چڑھ جاؤں گا، جو مجھے عذاب سے بچا لے گا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اسی کو کہتے ہیں بے وقوفی، اسی کو کہتے ہیں جوانی دیوانی، کچی کولی عقل، بڑوں کی نہ ماننا، قرآن کی نہ ماننا، ماں باپ کی نہ ماننا۔ کتنی بے وقوفی ہوگی کہ ایک اللہ کا رسول اس کو بلا رہا ہے کہ بیٹے آ جا،
اور یہ بیوقوفی کی انتہا ہے. کہہ رہا ہے کہ اے ابو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, یہ پہاڑ بہت اونچا ہے, آپ کے رب کا پانی یہاں تک نہیں آ سکتا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. اللہ اکبر. آج کل کے والدین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بیٹے بات کو مان لے, ہمارا فرما بردار بن جا. بیٹی کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بیٹی دوسروں کا حوالہ نہ بن, جاہل نہ بن, گنہگار نہ بن, نافرمان نہ بن. کہتے ہیں کہ ابو دنیا تو انجوائے کرنے کی جگہ ہے, دنیا تو دل چاہے زندگی گزارنے کا نام ہے, اور آپ ہم کو ابھی پابند بنا رہے ہیں, ابھی پردے میں رکھ رہے ہیں. ارے وہ تو 50-60 سال کے بعد کرنے کی چیز ہے, آپ ابھی ہم کو کرا رہے ہیں. ہاتھوں پر ساکس ڈال لو بول رہے ہیں, پیروں میں ساکس ڈال لو بول رہے ہیں, آنکھوں پر بھی ڈال لو بول رہے ہیں. کیا چیز ہے یہ؟ تو اب باپ اپنے دل سے سمجھاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں قال لا عاصم اليوم, اے میرے بیٹے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے, آج کوئی بچانے والا نہیں ہے. لا عاصم اليوم کس سے؟ من امر اللہ, میرے بیٹے اللہ کے حکم سے کوئی آج بچانے والا نہیں ہے, اللہ کے عذاب سے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے. الا من رحم, لیکن اللہ جس پر رحم کرے وہی بچ سکتا ہے. میرے بیٹے آجا میرے ساتھ, آجا میرے ساتھ. اس کے بعد اللہ ایک ایسا جملہ استعمال کیا ہے جس سے حضرت نوح علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس کا اندازہ ایک باپ ہی لگا سکتا ہے. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. ان دونوں کے درمیان اللہ کا عذاب پانی کے شکل میں حائل ہو گیا. یہ کشتی میں سوار تھے, یہ چلے گئے, اور یہ پہاڑ کی طرف تھا. لمحوں میں پہاڑ کے اوپر تک پانی پہنچ گیا اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا, ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گیا. فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. اللہ اکبر. جب یہ عذاب آیا, میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا, عذاب میں غرق ہو گیا, تو اس وقت میں نے کہا ان ابنی من اہلی. کیا بولے؟ فقال ربی ان ابنی من اہلی. اے اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے, بیٹا اس کو بچا لے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ, اور آپ کا وعدہ تو سچا ہے. آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو اور آپ کے خاندان کو بچا لوں گا, میرے اور میرے خاندان کو بچا لوں گا بولے تھے. اور یہ تو میرا بیٹا ہے, یہ تو میرا دل کا ٹکڑا ہے, یہ تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے, یہ تو میرا خون ہے, اور یہ میرے آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے. ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین, اور آپ حاکموں کے حاکم ہیں. اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لیجیے. تو میں نے اللہ سے سوال کیا, اللہ سے دریافت کیا, تو اللہ نے جواب دیا. اصل میں کیا ہوا تھا کہ سورہ نوح کے اندر خود حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بددعا ان لوگوں کو بددعا دی تھی کہ اے اللہ ان لوگوں کو ہلاک کر دیجئے. کیا بولے تھے؟ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ اس روح زمین میں جو لوگ فتنہ مچانے والے ہیں, کافر ہیں, ان میں سے کسی کو نہ بچا. 950 سال تک تکلیفیں دیے ہیں, پریشان کیے ہیں, باتوں کو نہیں مانے ہیں. صرف 80 پر 2 لوگ ایمان لے کر آئے ہیں.
تو بددعا دے دیے دیارا. یہی وہ سورہ نوح کی آیت ہے وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ کسی کو مت چھوڑ, سب کو ہلاک کر دے, جو لوگ میری بات مانے ہیں صرف انہی کو بچا. اس طریقے سے بد دعا دے دیے تھے. تو اس وقت جب کہنے لگے کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لیجئے, تو اس وقت اللہ نے کہا قال یا نوح, اے نوح انہو لیس من اہلک, اے نوح یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے, یہ آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح, ارے اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں, اس کا یقین اچھا نہیں ہے, اس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے, اس کے اندر ایمان نہیں ہے, اس کے اندر نماز نہیں ہے, اس کے اندر فرمانبرداری نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, آپ کو جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجیے, مجھے سوال مت کیجیے ایسی چیزوں کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم ہے. تو حقیقت میں بات یہ ہے اے نوح جو آپ کا نہیں ہو سکا وہ میرا کیسا ہوگا, اور جو میرا نہیں ہوگا وہ تمہارا بھی نہیں ہوگا, اگرچہ وہ تمہارے بیٹا ہی کیوں نہ ہو. یہ کانوں سے سننے کی بات ہے, دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے. جو نبی کا نہیں وہ اللہ کا نہیں, جو اللہ کا نہیں وہ نبی کا نہیں, اگرچہ وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو. تو میں اور آپ کو سے کھیت کے ملی ہیں کہ اگر ہم لوگ پڑھے نہیں, اور اگر ہم لوگ بنے نہیں, اگر ہم تقوی اختیار نہیں کرے, اگر ہم اللہ کا ڈر اور خوف کو اختیار نہیں کرے, کہاں سے بچ پائیں گے. ایک نبی کا بیٹا کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں انہو لیس من اہلک, ارے یہ تو تمہارا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا, تمہارا خاندان یہ 82 لوگ ہیں, 80 پر 2 لوگ جو ایمان لے کر آئے یہ تمہارا خاندان ہے, ہم ان کو بچائیں گے, ہمارا وعدہ حق ہے, ہم ان کو بچائیں گے. تو ایسے قیامت کے ہولناک مناظر سے اللہ ایسے لوگوں کو بچائے گا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی, تو کہنے لگے قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم, اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی چیزوں کا سوال کرنے سے جس کا مجھے علم نہ ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اکم من الخاسرین, اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے, اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو یہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی, یہ میرے سے چوک ہو گئی تھی, یہ میرے سے بھول ہو گئی تھی. اگر اللہ مجھے اس کے بارے میں سوال کر لے اور اللہ مجھے اس کے بارے میں پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں, میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس لیے آپ میرے پاس نہ آؤ, آپ حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ, آپ حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ, ان کو پوچھو, انہوں بھی ایک رسول ہے, جاؤ. تو پورے مل کو حضرت موسیٰ کے پاس آتے, اے موسیٰ علیہ السلام آپ بنی اسرائیل کے نبیوں میں بڑے نبی ہیں, اللہ نے آپ کو ہم کلامی کا شرف دیا, اللہ نے آپ کو براہ راست بات کیا کوہ طور پر, اللہ نے آپ کو تورات جیسی عظیم الشان کتاب عطا کیا, اور قرآن ہر پارے میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے. آپ دیکھ لیجئے 30 پاروں میں کوئی ایک ایسا پارہ بتا دیجئے جس میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ نہ ہو, ایسا نہیں ہے, ایسے عظیم الشان نبی ہے. تو حضرت موسیٰ کہیں گے اے اللہ کے بندوں میرے سے بھی غلطی ہو گئی تھی, میرے سے بھی چوک ہو گئی تھی, میرے سے بھی غلطی ہو گئی تھی, اور میرے سے بھی چوک ہو گئی تھی. اگر اللہ مجھے اس کے بارے میں پوچھ لے گا تو میں کیا جواب دوں, میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے, اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے.
کیا تھا وہ، کیا وہ غلطی ہو گئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی. اس وقت ایک قبطی کہتے ہیں ایک قوم جو فرعون کے ماننے والے تھے، فرعون کے ماننے والے تھے، اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو ماننے والے. سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں لڑائی کر رہے تھے، دونوں لڑائی کر رہے تھے. تو جب میں وہاں گیا تو بنی اسرائیل جو آدمی تھا وہ کمزور تھا، قبطی جو تھا وہ فرعون کا متبع تھا. تو دونوں میں تو میں ہو گئی. اب قبطی سے میں نے کہا، کیونکہ وہ حکومت کا آدمی تھا، فرعون کا آدمی تھا، میں نے کہا کہ تم اس پر ظلم نہ کرو، تم اس پر ظلم نہ کرو، ورنہ میں تم کو ایک گھونسا مار دوں گا، یعنی ایک مار ایسا ماروں گا پھر تو ٹھکانے پر چلا جائے گا. تو کہنے پر بھی اس نے نہیں سنا. تو پھر میں نے اس کو ایک ایسا مار مارا کہ وہ مر ہی گیا. کیا ہو گیا؟ مر گیا. تو یہ میرے سے غلطی ہو گئی. اگر اللہ مجھے پوچھ لے اے موسیٰ آپ نے اس کو مارا کیوں، تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. اس لیے میں بھی اللہ کے پاس سفارش نہیں کر سکتا. مجھے معاف کرو، مجھے معاف کرو. پھر حضرت موسیٰ کیا بولتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تو ابو الانبیاء ہیں، اکثر انبیاء انہی کے اولاد میں پیدا ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم کے دو بیٹے علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں ہی حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے انبیاء آئے ہیں. 4000 انبیاء تقریباً یا اس سے بھی زیادہ انبیاء حضرت اسحاق کے ذریعے سے پیدا ہوئے، جن کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف. اس طریقے سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کے خاندان میں آخری نبی شافی محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو جاؤ ان کے پاس، جاؤ ان کو پوچھو. تو پورے لوگ جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ایسے ہی کہتے ہیں کہ آپ ابو الانبیاء ہیں، آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، ابراہیم خلیل اللہ بنایا. اللہ نے آپ سے بڑے بڑے امتحانات لیے، اللہ نے آپ کو کامیاب کیا اور آپ اس میں کامیاب ہوئے. بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا شرف اللہ نے آپ کو دیا. اللہ نے خود قرآن میں کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے آزمایا اور انہوں نے اس کو پورا کر کر دکھلایا. خود اللہ لیا اور اللہ ہی بول دیا، کامیاب ہو گئے. بیٹے کو ذبح کرو بولے، کر دیے. آگ میں ڈالو بولے، گر گئے. دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر آؤ بولے، چھوڑ کر آ گئے. ایسے کئی سارے امتحانات میں وہ کامیاب ہو گئے. اور وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. دونوں کو اللہ نے آپ کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا شرف آپ کو دیا. تو اس وقت حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں بھی اس کام کا اہل نہیں ہوں، میں بھی اس کام کا اہل نہیں ہوں. کیوں؟ میری قوم ایک مرتبہ مجھے میلے کے لیے بلائی، کسی پروگرام کے لیے بلائی، تو میں گیا نہیں. اور میں ایک کام کر دیا. اس وقت ان کا جو بت خانہ تھا، جہاں پر کئی سارے بت رکھے ہوئے تھے،
تو میں نے دل ہی دل میں کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. جاؤ تم لوگ اپنا کام کر کو آؤ, تمہیں آنے تک میں تمہارے بتوں کا کام کر کو رکھتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ بتوں کو توڑ ڈالتا ہوں. مطلب یہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بعد ان تولوا مدبرین. تم لوگ واپس آئے تک دیکھو تمہارے بتوں کا کیا حال ہو کو رہتا. تو میں کیا کرا؟ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں ان لوگوں کو کیا کروں گا, ان بتوں کو حالت بگاڑ دوں گا. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا. جزاز کہتے ہیں عربی میں ٹکڑے کر دینا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کیے؟ کسی بت کے ہاتھ کو کاٹ دیے, کسی بت کا سر کاٹ دیے, کسی بت کے پیر کو کاٹ دیے, ہر ایک کو عیبدار بنا دیا. إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. لیکن اس میں جو بڑا بت تھا اس کو کچھ بھی نہیں کیے. کلہاڑی جو تھی جس سے حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا تھا اس کو لے جا کر بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیے. بڑے بت کے ہاتھ میں الا کبیر لہم لعلہم الیہ یرجعون, تاکہ وہ آ کر اس کے طرف متوجہ ہو جائے. تو اس وقت پورے لوگ واپس آئے. حضرت ابراہیم اپنا کام کر کر چلے گئے, وہ اپنا کام کر کر اپنے بت خانے کو آ گئے. تو سب لوگ دیکھ کر پریشان ہو گئے. قالوا من فعل هذا بآلہتنا. ارے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ کسی کا سر کاٹ دیا ہے, کسی کی آنکھیں نکال دیا ہے, کسی کی ناک کاٹ دیا ہے, کسی کے کان کاٹ دیا ہے, کسی کا پورا سر ہی نکال دیا ہے, کسی کا پیر نظر نہیں آ رہا, کسی کا ہاتھ نظر نہیں آ رہا, کسی کا آدھا جسم نظر نہیں آ رہا. کیا بات ہے؟ من فعل هذا بآلہتنا, ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ انہ لمن الظالمین. کون ہے وہ؟ جو بھی کیا ہے وہ ظالم ہے. اب بعض لوگ بات کرتے کرتے بولتے قالوا سمعنا فتن. ارے ہم ایک نوجوان کو سنا ہے اور دیکھا ہے, یذکرہم یقال لہ ابراہیم. اس کو کیا بول کے بلاتے؟ ابراہیم. شاید وہ نوجوان ہی کیا ہوگا جس کو ابراہیم کہہ کر بلاتے ہیں. سب لوگوں نے کہا قالوا فأتوا بہ علی اعین الناس. سب لوگوں کے سامنے اسے بلا لے کر آؤ جلدی. اگر ابراہیم نے کیا ہو تو بلاؤ اسے جلدی. لوگوں کے سامنے پنچایت بٹھاؤ, میٹنگ بٹھاؤ, بلاؤ اسے جلدی. فأتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون. تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. کون کرے ہیں ایسا ہم کو معلوم ہو جائے. بلائے. اب بلانے کے بعد قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم. کتنے اچھے طریقے سے پوچھ رہے ہیں سب لوگ. قالوا اانت, ارے تم نے, فعلت ایسا کیا ہے, فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم. اے ابراہیم, کیا تو نے ایسا ہمارے بتوں کے ساتھ, خداؤں کے ساتھ کیا ہے؟ جب لوگوں نے یہ سوال کیا تو مجھے یہ کہنا تھا ہاں میں نے کیا, لیکن میں کیا کیا, بات کو تھوڑا گھما کر کہہ دیا. کیا کہا میں نے؟ قال بل فعلہ کبیرہم. ارے یہ تو تمہارا بڑے بت نے کیا ہے, یہ تو تمہارے بڑے بت نے کیا ہے. اس سے پوچھ لو. کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. ارے اس سے پوچھ لو کون کرے ہیں. تو جواب جو ہے ذرا کیا کر دیے, گھما پھرا کر بول دیے. اگر وہ بولنے والے ہیں تو ان کو پوچھو کون کرے بول کو. تو اب اگر اللہ مجھے پوچھے اے ابراہیم, جب تمہاری قوم نے تم سے سوال کیا کہ ان بتوں کے ساتھ ایسا کون کیا, کیا تم نے کیا, تو جواب کیوں ٹھیک سے نہیں دیے بول کو اگر اللہ مجھے پوچھ لے گا تو میں کیا کروں. اس لیے میں بھی سفارش نہیں کر سکتا, اس لیے میں بھی
سفارش نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم بھی منع کر دیں گے, عذر کر دیں گے. پھر وہاں سے حضرت عیسیٰ کے پاس آخر میں جاتے ہیں, حضرت عیسیٰ کے پاس جاتے ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ نے خود قرآن میں کہا اَأَنْتَ قُلْتَ, کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ لوگوں کو کہ آپ کو خدا بنا لیا جائے. اللہ کو سب معلوم ہے, معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ کہیں گے کہ کیا آپ نے کہا تھا, لوگوں نے آپ کو خدا بنا لیا نا. عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو, ان کی والدہ کو, اللہ کو, یا پھر اللہ کو, حضرت عیسیٰ کو, حضرت جبرائیل کو. تین خدا کے قائل ہے عیسائی لوگ. تو اللہ اگر مجھے یہ سوال کر لے کہ کیا آپ نے کہا تھا, بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اللہ قرآن میں ذکر ہے اس کا, انت قلت, کیا آپ نے اس طریقے سے کہا تھا, اللہ پوچھے گا. تو بعض کتابوں میں یہ واقعہ, یہ حالات لکھے ہیں کہ جب اللہ سے یہ سوال کیا جائے گا تو حضرت عیسیٰ پسینے میں آ جائیں گے, ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے ان کے رگیں پھول جائیں گی, رگ موٹے موٹے ہو جائیں گے, ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے. ایک نبی کا یہ حال ہوگا تو میرے اور آپ کا کیا حال ہو سکتا ہے, سوچنے کی بات ہے. اب حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میں بھی عاجز ہوں, میں بھی معذور ہوں, میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, میں سفارش نہیں کر سکتا, آپ مجھے معاف کر دیجئے. تو پھر ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ جاؤ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, ان سے پوچھو. انہوں کیا بولتے کہ دیکھو وہ اللہ کے آخری نبی ہے, وہ اللہ کے حبیب ہے, وہ خاتم النبیین ہے, سرور کونین ہیں, سید الانبیاء ہیں, سید المرسلین ہیں, امام الانبیاء ہیں, شافعی مذنبین ہیں, آپ ان کے پاس جاؤ. تو سب لوگ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام حشر کے میدان میں امت کو کیا بولتے ہیں اور کیا اس کا جواب ہے, اور اللہ کیا کہتے ہیں اور اللہ کیا بیان کرتے ہیں, ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ اگلے تعلیم میں بیان کیا جائے گا.